वेलकम बैक। चलो चलो इस्लामाबाद चलो। दिफाई पाकिस्तान कौंसिल का लॉन्ग मार्च नासिर बाग लाहौर से रवाना हो गया। जीटी रोड पर जगह जगह शानदार इस्तकबाल। मौलाना समीउल हक का कहना है कि हुकूमत लॉन्ग मार्च में मुदाखलत से बात रहे। हाफिज सईद कहते हैं कि अल्लाह ताला लॉन्ग मार्च को हुक्मरानों से निजात का जरिया बनाएगी, जबकि शेख रशीद का कहना है कि सारी कौम बाहर निकल आए। नेटो सप्लाई बहाली के खिलाफ दिफाई पाकिस्तान कौंसिल का लॉन्ग मार्च जीटी रोड के रस्ते लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। ये 2 रोज़ा लॉन्ग मार्च आज रात गुजरात में पड़ाव करेगा और कल इस्लामाबाद पहुंचकर एहतमाम पजीर होगा। लॉन्ग मार्च में हजारों कारकुन शरीक हैं। नेटो सप्लाई बहाली के खिलाफ इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च नासिर बाग लाहौर से शुरू हुआ। दिफाई पाकिस्तान के मरकजी कायदीन मौलाना समीउल हक, हाफिज सईद, मुनव्वर हसन, शेख रशीद, हमीद गुल और दीगर रहनुमाओं ने मार्च की क़यादत कर रहे हैं। कायदीन ने मार्च के आगाज से पहले मस्जिद शोहदा लाहौर में नवाफिल अदा किए। इस मौके पर कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। बाद में मौलाना समीउल हक समेत दीगर कायदीन ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च नेटो सप्लाई के खिलाफ जिद्दोजहद का आगाज है। उनका एहतजाज पुरअमन है। लॉन्ग मार्च में हजारों अफराद शरीक हैं। मुकर्री ने शाहदरा पहुंचकर खिताब करते हुए कहा कि लॉन्ग मार्च में अवाम ने भरपूर शिरकत करके साबित कर दिया कि कौम नेटो सप्लाई के खिलाफ मुत्तहिद हो चुकी है। إذ قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ نے اپنے نبی اور اپنے صحابہ کے اس مرحلے کا ذکر کیا ہے جب دنیا ان کے خلاف اکٹھی ہو کر ان کا نام مٹانے کے لیے حملہ آور ہو چکی تھی، تو اس وقت صحابہ کرام نے یہ وظیفہ کیا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو میں بھی آج اپنے قائدین اور اپنے شراکار سب بھائیوں تمام جماعتوں کے کارکنان سے عرض کرتا ہوں، آؤ ہم سب کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ و نعم الوکیل، اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ یہ کارواں کامیاب ہوگا۔ یہ اللہ کے دین کے لیے نکلا ہے، یہ دنیا کے لیے نہیں۔ خالص نیت لے کر مسلمانوں کو متحد کرنے اور اللہ کے دین کو بالا کرنے اور اس دنیا کے متکبر ترین امریکہ کو جھکانے کے لیے نکلا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ مولانا سمیع الحق للہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ میرے محترم معزز حاضرین، آپ یہاں سب کی دھوپ میں گرمی میں یہاں جمع ہیں، مختلف اضلاع سے آئے ہیں اور لانگ مارچ میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ لانگ مارچ ہمیں اس غزوہ تبوک کی یاد دلا رہا ہے جو سخت ترین گرمی میں صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 600 میل کے سفر پر روانہ ہوئے، اور اس وقت بھی مقابلہ اس وقت سے امریکہ کے ساتھ تھا۔ قیصر روم ہرقل وہ چل پڑا تھا رومن امپائر، بہت بڑی ریاست، اور حملہ آور ہوا تھا اسلامی ریاست پر۔ ہم اسی قسم سے تازہ کرتے ہوئے سخت گرمی میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اجر بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا دے گا۔ دوسرا جنگ غزوہ احزاب تھا کہ سارے عالم کفر اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہو گئے۔ اس وقت بھی افغانستان میں احزاب یعنی ناسوں کے شکل میں تمام عالم کفر جمع ہے۔ یہ جنگ ہمیں معمولی مارچ نہ سمجھے، یہ غزوہ تبوک اور غزوہ احزاب کی پیروی سمجھے۔ انشاءاللہ اس کا اجر بھی اللہ دے گا۔ آپ سب کی یہ تشریفاوری اور ہمارے ساتھ شرکت اللہ قبول کر کے اور ان کے جہاد کو بل عطا فرمائے۔ दिफाई पाकिस्तान कौंसिल अपने लॉन्ग मार्च जीटी रोड के रास्ते लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना दवा है और इस लॉन्ग मार्च में आपको बताते चलें कि हज़ारों की तादाद में लोग इस वक्त जमा है और कुछ देर कबल कामों के ये काफिला पहुंचा और वहां पर हाफिज मोहम्मद सईद ने खिताब किया। मुख्तलिफ कायदीन इस वक्त दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के लॉन्ग मार्च में शरीक हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह
عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ حافظ محمد سعید شامل ہیں، امیر حمزہ شامل ہیں، اس کے علاوہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل بھی اس میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ منور حسن جو ہے جماعت اسلامی کے امیر وہ بھی اس وقت شامل ہیں۔ گجرانوالہ کے قریب اس وقت دفاع پاکستان کا یہ لانگ مارچ پہنچ چکا ہے۔ جی ٹی روڈ کے راستے لاہور سے اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے۔ 2 روزہ لانگ مارچ ہوگا، آج رات گجرات میں پڑاؤ کرے گا، کل اسلام آباد پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد پہنچ کر یہ F9 پارک میں وہاں پر قیام پذیر ہوگا، اور اس کے علاوہ کچھ دیر قبل رحمان ملک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس لانگ مارچ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ لانگ مارچ جمہوریت کا حسن ہے اور لانگ مارچ کرنے کی اجازت ہر کسی کو ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے دفاع پاکستان کونسل کو پیغام بھی بھیجا تھا کہ وہ لانگ مارچ نہ روکیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد چیمہ جو اس وقت لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ ہیں، ان سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ زاہد چیمہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت لانگ مارچ کس جگہ پر پہنچ چکا ہے؟ زاہد چیمہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت لانگ مارچ کس جگہ پر پہنچ چکا ہے اور کتنی تعداد ہے عوام کی اس وقت؟ زاہد چیمہ اگر آپ کو ہماری آواز پہنچ پا رہی ہے تو یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ جی اس وقت لانگ مارچ کی جو پوزیشن ہے، لانگ مارچ اس وقت ہم کھڑے ہیں گجرانوالہ شیراوالے باغ پر، اور یہاں پر ایک کثیر تعداد لوگوں کی موجود ہے، اور استقبال کے حوالے سے جو جلوس ہے وہ اس وقت گجرانوالہ سے چند ہی قدم پیچھے رہ چکا ہے، اور جو مین جلسہ گاہ بنائی گئی ہے یہ شیراوالہ باغ ہے۔ شیراوالہ باغ جو اوور ہیڈ برج ہے اس کے اوپر پیج بھی لگایا گیا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد عوام کی یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر پانی کی سیلیں لگائی گئی ہیں، اور دیگر فضلوں کا انتظام جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس وقت جو گجرانوالہ کے جو عہدیداران ہیں وہ عوام سے شرکت سے خطاب کر رہے ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا جو یار ہے، غدار کے جو نعرے ہیں وہ اس وقت گجرانوالہ میں گونج رہے ہیں، اور یہی میسج دیا جا رہا ہے کہ نیٹو سپلائی کی جو بحالی ہے اس کا بند کرا کے ہی دم لیں گے، اور یہ جو قافلہ یہ لانگ مارچ کا چلا ہے یہ اپنے مقاصد پورے کر کے ہی واپس لوٹے گا۔ اور اس وقت جو مین جو جلسہ گاہ بنائی گئی ہے، جو مین جی ٹی روڈ ہے اس کے اوپر ہی شیراوالہ باغ اور گجرانوالہ کا بڑی مشہور ایک جگہ ہے، وہاں پر جو قائدین ہیں وہ خطاب فرمائیں گے شرکت سے، اور یہاں پر جو ایک گجرانوالہ کے رہائشی ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت پہنچنا شروع ہو گئی ہے مین روڈ کے اوپر، مین جی ٹی روڈ کے اوپر ہی یہ سارے جو جتنے بھی قائدین خطاب کریں گے یہ سارے مین جی ٹی روڈ کے اوپر ہی کریں گے، کسی کوئی باقاعدہ جلسہ گاہ میں نہیں کریں گے، اور جو شرکا ہے وہ باقاعدہ کھڑے ہو کر قائدین کا جو خطاب ہے وہ سنیں گے، اور گجرانوالہ کے بعد یہ جو قافلہ ہے یہ گجرات کی طرف گامزن ہوگا، اور گجرات میں جا کر رات اسٹے کیا جائے گا، اس کے بعد صبح جو ہے یہ قافلہ اسلام آباد کی طرف جائے گا۔ جی زاہد چیمہ یہ بتائیے گا کہ گجرانوالہ کی عوام نے کس طرح دفاع پاکستان کونسل کے لانگ مارچ کا استقبال کیا ہے، اور گجرانوالہ کی عوام میں کس طرح کا جوش و خروش پایا جا رہا ہے؟ غالباً کسی فنی خرابی کی وجہ سے زاہد چیمہ کو ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے، کوشش کریں گے کہ ان سے ہمارا رابطہ دوبارہ بحال ہو تاکہ جان سکے کہ دفاع پاکستان کونسل کا جو قافلہ ہے وہ گجرانوالہ پہنچ چکا ہے، اور گجرانوالہ کے عوام نے بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے، انہوں نے استقبال کیا ہے، ان میں جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ گجرانوالہ میں اس وقت دفاع پاکستان کونسل کا لانگ مارچ پہنچ چکا ہے، اور اس لانگ مارچ میں ہزاروں کی تعداد میں عوام بھی ساتھ دے رہی، عوام کی جانب سے جوش و خروش دیکھنے میں آیا ہے، اور نہ صرف جوش و خروش دیکھنے میں آیا بلکہ جس جگہ بھی یہ کارواں پہنچا ہے وہاں پر اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے، اور اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سی مذہبی تنظیمیں بھی شامل ہیں، جماعت الدعوہ اس میں شامل ہے، جماعت اسلامی اس میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ عوامی مسلم لیگ اس میں شامل ہے۔ عوامی مسلم لیگ کی جانب سے شیخ رشید کی جانب سے عوام کو یہ پیغام بھی پہنچایا گیا کہ عوام اس وقت اس میں شریک ہوں، کیونکہ یہ نیٹو سپلائی کے خلاف اور اس کی بحالی کے خلاف یہ نکالا گیا، اور ملکی سالمیت کو بچانے کے لیے، ملکی تحفظ کے لیے، اور حب الوطنی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تمام عوام اس میں شرکت کرے۔ نیٹو سپلائی کی بحالی کے خلاف دفاع پاکستان کونسل کا لانگ مارچ اس وقت جاری ہے، کچھ دیر بعد یہ پہنچ جائے گا گجرانوالہ۔ اس وقت شیراوالہ باغ میں موجود ہے، اور وہاں سے مختلف قائدین جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں۔ خطاب میں جو ہے اس حوالے سے بہت سی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ خطاب میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے گجرانوالہ میں جو ہے اس وقت
पहुंच चुका है गुजरांवाला में इस वक्त। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है गुजरांवाला में मौजूद रॉयल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ डॉक्टर ताहिर शहजाद से। डॉक्टर ताहिर शहजाद, बताइएगा कि गुजरांवाला की आवाम ने किस तरह दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के जो लॉन्ग मार्च है उसका इफ्तिताह किया है। ताहिर शहजाद, अगर आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो ये बताइएगा कि गुजरांवाला की आवाम ने किस तरह इस्तकबाल किया है लॉन्ग मार्च का। जी डॉक्टर ताहिर शहजाद, अगर आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च का किस तरह गुजरांवाला की आवाम ने इस्तकबाल किया है। क्या कह रहे गालिबन किसी फनी खराबी की वजह से ताहिर शहजाद को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे कि उनसे हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो ताकि उनसे जान सके कि गुजरांवाला की आवाम में किस तरह का जोशो खरोश पाया जा रहा है। कुछ दिन कबल ही बात की गई थी, दिफाई पाकिस्तान कौंसिल की जानिब से वादा किया गया था कि लॉन्ग मार्च करेंगे अगर नेटो सप्लाई बहाल होती है तो। नेटो सप्लाई बहाल हुई, उसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कल, और कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जिसमें मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे और तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम जमातें जो दिफाई पाकिस्तान कौंसिल का हिस्सा हैं वो उसमें शामिल थीं, और उन्होंने ये फैसला किया है। फैसला करने के बाद ये शामिल किया गया है कि आज से लॉन्ग मार्च होगा, और आज से लॉन्ग मार्च जो है वो हो गया है। लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है, नासिर बाग से शुरू किया गया। नासिर बाग लाहौर से शुरू हुआ है लॉन्ग मार्च, और लॉन्ग मार्च जो है वो इस वक्त गुजरांवाला में जो है वो पहुंच चुका है। गुजरांवाला में शेरांवाला बाग में पड़ाव किया है वहां पर कुछ देर कबल, और इस हवाले से हम अपने नुमाइंदे डॉक्टर ताहिर शहजाद से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर ताहिर शहजाद हमें जैसे ही हमारा राब्ता होता है हमें गुजरांवाला की सूरत हाल से अपडेट करेंगे। जी डॉक्टर ताहिर शहजाद, ये बताइएगा कि इस वक्त जो गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च पहुंचा है इस कारवां का किस तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है। जी, दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के ज़ेरे तमाम नेटो सप्लाई बहाली के खिलाफ लॉन्ग मार्च का काफिला थोड़ी ही देर कबल गुजरांवाला पहुंचा है। अब से थोड़ी ही देर बाद वो शेरांवाला बाग पहुंचेंगे। इस काफिले की क्या जो है वो मीर जवाद इस्लामी, सैयद नवर हसन, अमीर जवाद दावाद, आफत सईद, मौलाना समीर हक, शेख रशीद अहमद, जनरल अमीर गुल, अमीर हमजा और इफसान भाई ज़हीर वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पर जब जैसे ही काफिला गुजरांवाला पहुंचा तो लोगों ने फूलों की पत्तियां निछावर की और हजारों की तादाद में लोगों ने इस्तकबाल किया। इस वक्त अवाम जो है वो अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। इसके अलावा बेहद हुक्मरानों को भी तरकीब का निशाना बनाया जा रहा है। तौर पर किया जा रहा है कि नेटो सप्लाई की बहाली फौरी तौर पर फैसला वापस लिया जाए, और अगर हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो नेटो सप्लाई रूट्स पर धरने देंगे। जी अच्छा डॉक्टर ताहिर शहजाद, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी का इंतजाम कोई किया गया है अवाम के लिए, और उनको पानी पीने के लिए क्या फराहम किया जा रहा है कुछ। जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी के लिए किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किया, किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। जमात दावा के तकरीबन जो 300 के करीब हैं वो अपनी मदद के तहत सिक्योरिटी संभाले हुए हैं, और जहाँ तक पीने के पानी का तल्लुक है वो भी इन्होंने खुद ही अपनी मदद के तहत इंतजाम किया हुआ है, और सिक्योरिटी के हवाले से तशवीर सूरत हाल है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि कितनी देर में रैली पहुंचने की तवक्को की जा रही है, ये लॉन्ग मार्च कितनी देर में गुजरांवाला पहुंच जाएगा। गुजरांवाला तो ये काफिला पहुंच चुका है जलसागाह पर। ये तकरीबन 15-20 मिनट तक पहुंच जाएंगे, जहां पर इसके जो कायदीन हैं आफत सईद, सैयद नवर हसन, मौलाना समीर हक, शेख रशीद अहमद वगैरह खिताब करेंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर शहजाद। डॉक्टर ताहिर शहजाद हमें गुजरांवाला की अपडेट दे रहे थे कि वहां पर कुछ देर ही में इस वक्त जलसागाह में पहुंच जाएगा। जलसागाह में पहुंचने के बाद कायदीन वहां खिताब करेंगे। हाफिज मोहम्मद सईद, शेख रशीद, उसके अलावा जनरल रिटायर्ड हमीद गुल वहां पर खिताब करेंगे, और खिताब के बाद ये काफिला फिर आगे रवाना होगा। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद के लिए काफिला निकल चुका है, लाहौर से निकला है और इस वक्त वो गुजरांवाला पहुंच चुका है। जीटी रोड पर जगह जगह शानदार इसका इस्तकबाल किया गया है। मुख्तलिफ कायदीन इसके हमरा है। मौलाना समीउल हक हैं, उनका कहना है कि हुकूमत लॉन्ग मार्च में मुदाखलत से बाज रहे। हाफिज सईद का कहना है कि अल्लाह ताला लॉन्ग मार्च की हुक्मरानों से निजात का जरिया बनाए, और इसके अलावा शेख रशीद ने मुस्लिम लीग अवामी के सरबराह ने इस वक्त पूरी कौम से अपील की है कि वो इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, और जो अमेरिका की जानिब से दबाव था पाकिस्तान पर नेट सप्लाई की बहाली के हवाले से उस दबाव को खत्म किया जा सके, और नेट सप्लाई की बहाली का जो फैसला हुकूमत ने किया उसको वापस लिया जा सके। बगैर किसी ट्रांजिट फीस के हुकूमत ने यह फैसला किया है बहाल करने का, और उसके अलावा बगैर किसी माजरत और बगैर किसी माफी के ये
बहाल कर दी गई है और ये बहाल नहीं होनी चाहिए थी। ये मौक़िफ़ सामने आया है दिफाई पाकिस्तान कौंसिल का और इसी हवाले से लॉन्ग मार्च भी किया जा रहा है। आज लॉन्ग मार्च नासिर बाग से शुरू हुआ और नासिर बाग से शुरू होने के बाद इस वक्त वो गुजरांवाला पहुंच चुका है। अभी कुछ ही देर में गुजरांवाला का जो जलसा गाह है उसमें पहुंच जाएंगे और वहां पे बहुत से लीडर्स, बहुत से कायदीन जो इस वक्त लॉन्ग मार्च के हमरा है, जिनमें अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद हैं, उसके अलावा जमात दावा के सरबराह जो हैं वो इस वक्त हाफिज मोहम्मद सईद उनके हमरा हैं और जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन वो भी उनसे खिताब करेंगे। इसके अलावा जनरल रिटायर्ड जो हमीद गुल हैं वो भी उनसे खिताब करेंगे। मुख्तलिफ कायदीन के मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं हुकूमत के हवाले से कि हुकूमत ने जो इस वक्त नेटो सप्लाई की बहाली का फैसला किया है वो सरासर गलत है और पाकिस्तान के अवाम से ज्यादती और सबसे बड़ी ज्यादती और गद्दारी उन शहीदों से है जो सलाला चेक पोस्ट पर शहीद हुए थे। 24 शहीदों का खून जो है वो रायगा गया है, ये उनका कहना है और यही उनका मौक़िफ़ है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ लॉन्ग मार्च जो है गुजरांवाला पहुंच चुका है। नासिर बाग से रवाना हुआ था, उसके बाद शाहदरा में खिताब किया गया, शाहदरा के बाद स्टे किया कामोंके में, वहां पर खिताब किया गया, मुख्तलिफ कायदीन ने खिताब किया और इस वक्त शेरवाला बाग की तरफ रवा दवा है। गुजरांवाला में पहुंचने के बाद, जलसागाह में पहुंचने के बाद मुख्तलिफ कायदीन जो है वो खिताब करेंगे। खिताब में मुख्तलिफ चीज़ें भी सामने आई हैं, मुख्तलिफ इशूज़ को डिस्कस किया गया है। हाफिज मोहम्मद सईद का कहना है कि शहादत का अज़्म लेकर निकले हैं और कामयाबी ज़रूर कदम चूमेगी। मौलाना समीउल हक का कहना है कि लॉन्ग मार्च ग़ज़वा तबूक की याद दिलाता है। ये लॉन्ग मार्च अवामी उमंगों का आगाज़ है। उनका कहना है कि अवाम जो है वो इस वक्त यही चाह रही है कि नेटो सप्लाई की बहाली ख़त्म की जाए। नेटो सप्लाई की बहाली के खिलाफ दिफा पाकिस्तान कौंसिल का लॉन्ग मार्च जीटी रोड के रास्ते लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है और अब ये गुजरांवाला पहुंच चुका है, जहां पर लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में इस लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल किया है। लोगों में काफी जोशो खरोश पाया जा रहा है। दिफाई पाकिस्तान कौंसिल की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आ रहा था जब हुकूमत की जानिब से नेटो सप्लाई बहाल की गई, क्योंकि दिफाई पाकिस्तान कौंसिल का यह कहना है कि अमरीका ने कोई मुआफ़ी तरतीब नहीं मांगी है और सही तरीके से मुआफ़ी नहीं मांगी गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बगैर किसी मुआवजे के ही ये बहाल कर दिया है, रूट बहाल कर दिया गया है, जो कि पाकिस्तान के मुफाद नहीं है। और मुख्तलिफ सियासतदानों और सियासी पार्टियों और अवाम की जानिब से भी शदीद रद्द अमल सामने आ रहा था और नेटो सप्लाई बहाली के खिलाफ दिफाई पाकिस्तान कौंसिल का लॉन्ग मार्च जीटी रोड के रास्ते लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। ये 2 रोज़ा लॉन्ग मार्च आज रात गुजरात में पड़ाव करेगा और कल इस्लामाबाद पहुंचकर एहतमाम पजीर होगा। लॉन्ग मार्च में हजारों कारकुन शरीक हैं। नेटो सप्लाई के बहाली के खिलाफ इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च नासिर बाग लाहौर से शुरू हुआ था। दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के मरकजी कायदीन मौलाना समीउल हक, हाफिज सईद, मुनव्वर हसन, शेख रशीद, हमीद गुल और दीगर रहनुमाओं ने मार्च की क़यादत कर रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ने अपने नबी और अपने सहाबा के उस मरहले का जिक्र किया है जब दुनिया उनके खिलाफ इकट्ठी होकर उनका नाम मिटाने के लिए हमला आवर हो चुकी थी, तो उस वक्त सहाबा किराम ने ये वजीफा किया था कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो मैं भी आज अपने कायदीन और अपने शुराकार सब भाइयों तमाम जमातों के कारकुनान से अर्ज करता हूँ, आओ हम सब कहें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे साथ है, इंशाअल्लाह ये कारवां कामयाब होगा। ये अल्लाह के दीन के लिए निकला है, ये दुनिया के लिए नहीं। खालिस नियत लेकर मुसलमानों को मुत्तहिद करने और अल्लाह के दीन को बाला करने और इस दुनिया के मुतकब्बिर तरीन अमरीका को झुकाने के लिए निकला है। अल्लाह ताला जरूर कामयाबी अता फरमाएगा। मौलाना समीउल हक। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आप यहाँ तक की धूप में गर्मी में यहाँ जमा हैं, मुख्तलिफ अजला से आए हैं और लॉन्ग मार्च में शरीक हो रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च हमें इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, उनसे बात करते हैं इस हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से। इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, रॉयल न्यूज़ में खुश आमदेद। शुक्रिया जी। ये बताइएगा कि इस वक्त दिफाई पाकिस्तान कौंसिल एक लॉन्ग मार्च कर रही है, लॉन्ग मार्च के क्या असरात मुरतब होंगे आपकी नजर में? बात है कि लॉन्ग मार्च का जो हदफ है और उसका जो टारगेट है वो ये है कि नेटो सप्लाई की जो बहाली जो मुनक़ते थी उसे दोबारा काटा जाए और ये पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतालबा था
لیکن حکمرانوں کا یہ اندازہ تھا یا قیاس رائیاں کہ مٹھی بھر لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے نا عام معاشرے میں انریسٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت لانگ مارچ نے اس بات کو بالکل کلیئر کر دیا کہ پوری کی پوری قوم کی ایک ہی آواز ہے کہ امریکہ کو جو نیٹو سپلائی دی جا رہی ہے قوم ایک لمحے کے لیے مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تقریباً اس وقت کم و بیش 2 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اس وقت لانگ مارچ کے اندر شریک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر یہ معاملہ اس طرح چلتا رہا تو مزید کئی لاکھ افراد اس لانگ مارچ کا حصہ بنیں گے. اور اس کے نہ صرف یہ کہ نیٹو سپلائی کی بحالی کے حوالے سے دور افراد مرتب ہوں گے اس کو منقطع کرنے کے حوالے سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں جس طرح ایک عرب سپرنگ کا جو ایک آیا تھا معاملہ لہر، وہ لہر پاکستان میں پیدا ہوگی. جی ابتسام صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں باہر آنا اور آپ کے لانگ مارچ میں شرکت کرنا، کیا محسوسات ہیں آپ کے اس وقت؟ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ پہلے بھی ہم اس کی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جتنے ماضی میں اجتماعات ہوئے ہیں، چاہے وہ مینار پاکستان میں ہوا ہو، چاہے لیاقت باغ میں، یا چاہے کراچی کے اندر جو ہے وہاں پر ہوا ہو، یہ سارے کے سارے اجتماعات لاکھوں کی تعداد پہلے بھی لوگ جمع ہوئے تھے. لیکن درمیان میں گیپ اس لیے آیا کہ حکومت نے ایک لحاظ سے خاموش پیغام دیا تھا کہ ہم نیٹو سپلائی کی بحالی کے والے کوئی سٹیپ نہیں لیں گے. لیکن یہ یکا یک جس وقت یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا ہے تو وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے جن کا یہ سینٹیمنٹ سے کہ پاکستان ایک آزاد اور ایک سوورن ریاست سے زندہ رہنا چاہیے، وہ سب لوگ باہر آ چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جماعتوں کے ساتھیوں کے علاوہ جو قومی اس کے اندر شمولیت ہے وہ بھی غیر معمولی ہے. اور یہ ان تمام لوگوں کا یہ پیغام ہے جو پاکستان کو امریکہ کا غلام بنانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم اب خود مختاری کی زندگی گزارے گی اور مزید کسی غلامی کو قبول نہیں کرے گی. اچھا ابتسام صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد پڑاؤ کہاں پر کیا جائے گا، قیام کہاں پر کیا جائے گا؟ وہاں پر تو ناکے لگا دیے گئے ہیں. دیکھیں جی بنیادی طور پر بات ہے کہ آج تک ہم گجرات پہنچیں گے، وہاں پہ انشاءاللہ قائدین سارے مشاورت کرنے کے بعد کل اسلام آباد کے جو پڑاؤ والی جگہ اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے اتنے بڑے ریلے کو جو ہے نا اگر وہ ڈسٹرب کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا نتیجہ اس کے اچھے نتائج مرتب ہی ہوں گے. اور عوام کے اندر اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا مزید جو ہے نا سینٹیمنٹس ان کے امریکہ کے خلاف بیدار ہوں گے. اگرچہ ہمارا لانگ مارچ پرامن ہے لیکن یہ پرامن لانگ مارچ ہی اس بات کا جو ہے نا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو اتنی بڑی تعداد میں عوام آئے ہیں کہ عوام جو کسی بھی صورت پہ حکمرانوں کی امریکہ نواز پالیسیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا دوسری جانب مشیر داخلہ رحمان ملک کا یہ کہنا ہے کہ اگر قلعہ تنظیموں کے قائدین وہاں پر پہنچے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ اس لانگ مارچ کو سبوتاژ کیا جائے. لیکن ہم اس طرح کی باتوں سے متاثر نہیں ہوں گے. انشاءاللہ قائدین جو ہے وہ بالکل صحیح عوامی مینڈیٹ کو لے کے نکلے ہیں، عوام کی تمناؤں اور امنگوں کے ترجمان بن کے نکلے ہیں. انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں داخل ہوں گے اور اس حوالے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس کو مزید کسی جو ہے نا غیر جمہوریت کرنے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے اور عوام کے مطالبے کو جو ہے نا کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے. نہیں ابتسام صاحب وہ تو ایک طرف تو آپ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پیغام بھی بھجوایا تھا دفاع پاکستان کونسل کو یہ پرامن لانگ مارچ جو کینسل نہ کیا جائے اور سہولیات بھی دی جا رہی ہیں. اس سہولیات تو ظاہر دیکھیں ایک بات ہے کہ ہم اس چیز کی ضمانت دے رہے ہیں کہ کسی کی جان کسی کے مال کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور یہ ہمارا حق ہے، ہماری لانگ مارچ ہوتے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر، ان کو بھی یہ بات سہولیات اور آگے راستہ کلیئر مل رہا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں جو اصل مطالبہ ہے اس کو پورا کرنا زیادہ ضروری ہے. پوری قوم نیٹو سپلائی کی بحالی کو منقطع کرنا چاہتی ہے، اگر اس کو منقطع نہیں کرتے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں یہ سہولیات جو ہمیں راستہ دیا جا رہا ہے یہ تو ہمارا ایک حق ہے. اور پوری دنیا کے اندر یہ ہر احتجاج کرنے والے گروہ کو حق ملتا ہے، اس میں کوئی حکومت کا احسان نہیں کر رہی، بلکہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنا حق استعمال کر رہے ہیں اور اگر وہ اس کو سبوتاژ کرتی ہے تو زیادتی کی مرتکب ہوگی. اچھا گجرات میں پہنچ کر آپ کا کس جگہ پر قیام ہوگا؟ سڑکوں پر ہوگا یا مختلف جگہوں پر جہاں پہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے؟ کس جگہ؟ مختلف سڑکوں کے اوپر رات گزارنے کی جو ہے پلاننگ جو ہے فی الحال اس کو مرتب کیا گیا ہے اور پوری کی پوری قائدین اور پوری کی پوری قوم اسی سڑکوں پر نظر آئے گی. اور یہ سڑکوں پر نظر آنا بھی اس بات کی علامت ہوگا کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اپنی ایک رائے جو ہے اس کو وہ متفقہ طور پہ جو ہے وہ اس کو سبمٹ کروا رہی ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں میں سمجھتا ہوں حکمرانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں اور اب انہیں نیٹو سپلائی کو منقطع کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے ٹھوس اقدامات ہر صورت کرنا ہوں گے. بہت شکریہ ابتسام الہی ظہیر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کا کہنا تھا
کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ حکمرانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوگا اور حکمران ہوش کے ناخن لے لیں گے، کیونکہ اس وقت عوام کا جم غفیر ان لوگوں کے ساتھ ہے اور قائدین کی قیادت میں اس وقت اسلام آباد کی جانب رواں دوا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو مشیر داخلہ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ کالعدم تنظیموں کو گرفتار کر لیا، تنظیموں کے سربراہان کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو وہ صرف پریشرائز کرنے کے لیے کیا ہے۔ مشیر داخلہ رحمان ملک نے کہا ہے کہ لانگ مارچ پہلے بھی بھگت چکے ہیں، اب بھی بھگتیں گے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لانگ مارچ کے پرامن شرکا کو مکمل سیکیورٹی دیں گے۔ وفاقی مشیر داخلہ رحمان ملک نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کے شرکا کو خوش آمدید کہیں گے، سیاست کرنا سب کا حق ہے لیکن کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں مشیر داخلہ رحمان ملک نے لانگ مارچ کے شرکا سے اپیل کی ہے کہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج نہ کیا جائے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد آنے والے مظاہرین شناختی کارڈ ساتھ رکھیں، کالعدم تنظیموں کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ لانگ مارچ کے شرکا کو مکمل سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں، 50 کیمروں اور 4 ہیلی کاپٹر سے جلوس کی نگرانی کی جائے گی، کوشش ہوگی کہ شرپسند عناصر جلوس میں شامل نہ ہوں۔ دفاع پاکستان کونسل اس وقت لانگ مارچ کر رہی ہے۔ لانگ مارچ کرنے کے بعد اس وقت سڑکوں پر آ گئی، عوام کا جم غفیر دیکھنے کے بعد مشیر داخلہ رحمان ملک بھی میڈیا کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے میدان میں اتر آئے اور انہوں کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ جو ہے وہ پہلے بھی بھگتے ہیں اور اب بھی بھگت رہے ہیں، کسی لانگ مارچ سے بلیک میل ہونے کی ہمیں کوئی قطعاً ضرورت نہیں ہے اور نہ ہوں گے۔ ہاں ایک بات انہوں نے اور کہی کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لانگ مارچ کے پرامن شرکا کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کا اندیا بھی دیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو مکمل سیکیورٹی فراہم کریں گے، 50 کیمروں سے نگرانی کی جائے گی، 4 ہیلی کاپٹرز جو ہے ان کی نگرانی کریں گے، وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ آئیں گے، ہم ان کا استقبال بھی کریں گے۔ یہ تمام بیانات ہیں مشیر داخلہ رحمان ملک کے۔ رحمان ملک کا یہ کہنا کہ لانگ مارچ پہلے بھی بھگت چکے ہیں اور اب بھی بھگتیں گے، اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر مہدی حسن۔ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، رائل نیوز میں خوش آمدید۔ شکریہ جی یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو دفاع پاکستان کونسل اس وقت لانگ مارچ کر رہی ہے نیٹو سپلائی کی بحالی کے خلاف، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے حکومت پر؟ دیکھیے جہاں تک حکومت کے فیصلے کا تعلق، انہوں نے تو فیصلہ لے لیا جی اور یہ کہہ کے لیا ہے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے جی، اور ہم موجودہ حالات میں جبکہ وار آن ٹیرر بھی جاری ہے اور اکنامک کرنچ بھی ہے ملک میں، ہم امریکہ سے اور یورپین کنٹریز سے جو نیٹو کے ممالک ہیں تعلقات خراب نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے، جن پارٹیوں نے مخالفت کی ہے انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اور اسلام آباد کی طرف انہوں نے مارچ کیا ہے، جس پہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ جو بینڈ آرگنائزیشن ہیں جن پہ پابندی لگ چکی ہے ان کے لیڈرز کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا انداز اختیار کیا ہوا ہے ریلیجس پارٹیز نے، زیادہ تر اس میں یہ جو دفاع پاکستان ہے اس میں ریلیجس پارٹیز کی تعداد بہت زیادہ ہے باقی اپوزیشن کے علاوہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مسلم لیگ نواز جو مین اپوزیشن پارٹی ہے پارلیمنٹ میں بھی اور پنجاب میں بھی، وہ کچھ لیوک وارم ہے، وہ اس طرح کا ان کا انداز نہیں ہے احتجاج کا جو ریلیجس پارٹیز کا ہے۔ تو جب تک مسلم لیگ نواز ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے شامل نہیں ہوگی اس وقت تک وہ امپیکٹ نہیں ہوگا اس کا جو سیاسی اس کا اثر ہونا چاہیے اس لانگ مارچ کا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے سے بہتر یہ ہوتا کہ یہ جماعتیں جو ہیں وہ کراچی اور بلوچستان سے، کوئٹہ سے ان روٹس پہ لانگ مارچ کر کے روکنے کی کوشش کرتے جہاں سے یہ ساز و سامان جاتا ہے افغانستان کو، تو پھر زیادہ مؤثر ہوتا اور عوام کی حمایت بھی انہیں پھر زیادہ آسانی سے حاصل ہوتی۔ اسلام آباد میں لانگ مارچ کر کے کیا کریں گے؟ اسلام آباد تو ویسے ہی روٹ نہیں رکھا ہوا، انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اسلام آباد سے کوئی سامان کا وہ نہیں گزرے گا ان کا ٹریلر جو ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک پوائنٹ سکورنگ کی بات ہے
اور اس کا کوئی سیاسی امپیکٹ بہت زیادہ نہیں ہوگا۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سلالہ چیک پوسٹ پر حملے کے بعد جس میں ہمارے نوجوان شہید ہوئے، اس کے بعد یہ سپلائی اب بحال کی گئی، لیکن ان جماعتوں کا کہنا ہے کہ باقاعدہ طور پر معافی نہیں مانگی گئی اور حکومت نے بغیر ٹرانزٹ فیس کے جو ہے وہ یہ سپلائی لائن بحال کی ہے۔ اس فیصلے کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں حکومت کے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ معافی کا جو مطالبہ ہے یا خواہش ہے، یہ ایک بیکار سی بات ہے اگر وہ کہہ بھی دیں۔ جی امریکہ جس انداز سے تمام دنیا کے ملکوں میں دخل لیتا ہے اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے اور کامیاب کوشش کرتا ہے ساری دنیا میں، مڈل ایسٹ میں جو کچھ کر رہا ہے وہ، اور ملکوں میں بھی جو کچھ، اور افغانستان میں، عراق میں جو کچھ کیا اس نے، تو اس کے بعد یہ سوچنا کہ معافی مانگ لینے سے کوئی پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی خواہش ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف خواب دیکھنے والی بات ہے کہ جی ہم نے امریکہ سے معافی منگوا لی، اس سے کیا فرق پڑے گا اگر وہ کہہ بھی دیں کہ جی معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ جن کو شہید ہونا تھا وہ شہید ہو گئے، اور صرف وہیں پہ شہید نہیں ہو گئے سلالہ چیک پوسٹ پہ ہی، بلکہ یہ بہت سے بے گناہ لوگ جو ہیں وہ ڈرون اٹیکس میں بھی مارے جاتے ہیں، روز ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں، اس پہ پروٹیسٹ پاکستان بہت عرصے سے کر رہا ہے اور روکنے میں کامیاب نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، فقیر ہیں انٹرنیشنل، اور ہمارا ہاتھ ہمیشہ پھیلا رہتا ہے پیسے والے ملکوں کے آگے۔ اس کے بعد پھر ہم ایسرٹ نہیں سکتے اپنے آپ کو ان حالات میں، اور اس میں خاص طور پہ امریکہ پہ، کیونکہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس وار آن ٹیرر کے حوالے سے بھی اور اپنی اکنامک کنڈیشنز کے حوالے سے بھی اس کی امداد پہ بہت انحصار ہے۔ اس لیے ہم کوئی ایسا سٹیپ نہیں لے سکتے جس کے لیے ہماری جو ریلیجس پارٹیز ہیں جن کی نئی امریکہ سے دشمنی شروع ہوئی ہے، پہلے تو وہ بہت زیادہ امریکہ کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے جب جہاد ہو رہا تھا افغانستان کا، اور بہت لاڈلی تھی یہ ساری جماعتیں امریکہ کی اور امریکہ ان کا، تو یہ نئی دشمنی جو انہوں نے کی ہے اس میں بعض جماعتیں جو ہیں وہ لیوک وارم ہیں، اور بعض جماعتیں جن کی عوام میں سپورٹ بہت کم ہے وہ بہت تند و تیز بیانات دے رہے ہیں، ان کے لیڈر بھی اور وہ جماعتیں بھی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کوئی بہت اہم امپیکٹ پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ یا ڈپلومیسی پہ نہیں ہوگا۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر مہدی حسن، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ اس وقت جو دفاع پاکستان کونسل کی جانب سے لانگ مارچ کیا جا رہا ہے اس کا فائدہ اس وقت ہوتا اگر یہ اس روٹ پر ہوتا کہ جہاں سے نیٹو سپلائی بحال کی گئی ہے۔ دفاع پاکستان کونسل کے مارچ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے، مزید بھی خبریں شامل کریں گے لیکن اس شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے۔